अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। शोबिज़ की नगरी से वीडियोस आपकी खिदमत में मैं हाजिर होती रहूँगी लेकर। और बहुत लंबा अरसा गुजर गया कि शोबिज़ के ऊपर हम बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब रेगुलर वीडियोस आएंगे और आज दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। सबसे पहली खबर है जी, हानिया आमिर के नारे और आसिम अजहर की गालियाँ। ये क्या सीन है, ये क्या मामला है, ये क्या मुअम्मा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि आसिम अजहर को गालियां तक देनी पड़ गई या उनको ऑल फोल कहना पड़ गया? इसके पीछे की क्या वजह है? हानिया आमिर से ताल्लुक टूटने के बाद अभी तक उनकी परछाई से अपना ताल्लुक क्यों नहीं तोड़ पा रहे? हालांकि उनकी मंगनी जो है वो मीरब के साथ हो चुकी हुई है। ये सारा मामला क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि आयजा खान समेत बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिनसे अभी तक ये गिला किया जा रहा है कि वो खवातीन जो खास तौर पे इंडिया में या दूसरे ममालिक में जाकर मॉडलिंग करती हैं, एक्टिंग करती हैं, वो फ़लस्तीन के हक में कोई पोस्ट क्यों नहीं कर रही। और ऐसी ही एक तनकीद का निशाना बनी आयजा खान जब उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके बाद उसको डिलीट किया। ये सारा मामला क्या है, इस पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हानिया आमिर और आसिम अजहर के मामले पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दोनों का एक अलेजेड रिलेशनशिप था जिसे पाकिस्तान में लोग ज़्यादातर पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोगों की स्पेकुलेशंस ये भी थी, रूमर्स भी थे कि आसिम अजहर जो है वो हानिया आमिर के साथ जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और इसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक भौंचाल आ गया था। आए रोज़ पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा अफेयर्स की खबरें जो हैं वो एक्टर्स के दरमियान होती हैं। और ख़ास तौर पे सन 2020 से लेके 23 तक जो साल गुजरे हैं उसमें पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा ताल्लुकात बने हैं और सबसे ज़्यादा अलेजेड रिलेशनशिप्स बने हैं और सबसे ज़्यादा शादियां भी हुई हैं इन्हीं 3 सालों में और सबसे ज़्यादा तलाक़ें भी हुई हैं इन्हीं 3 सालों में। लेकिन किसी का अगर किसी के साथ पसंदीदगी का इजहार वो करता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, चाहे वो कोई एक्टर है, चाहे वो कोई भी है, उसकी ज़िंदगी है, उसका हक है। लेकिन जब वो अलेजेड रिलेशनशिप्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आकर लोग लगाना शुरू करते हैं तो उसके बाद ट्रोलिंग का सिलसिला जो है वो कभी भी नहीं रुकता, कभी भी नहीं थमता। ऐसा ही हुआ था आसिम अजहर के साथ और हानिया आमिर के साथ, क्योंकि हानिया आमिर जो हैं आप सब लोग जानते हैं कि वो एक बड़ी मंझी हुई एक्ट्रेस हैं, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत ही बेहुदा किस्म की हरकत भी करते हुए अक्सर आपको पब्लिक प्लेसेस पे नजर आती हैं। आपको याद होगा कि हानिया आमिर आए रोज किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का शिकार रहती हैं। इससे पहले भी एक मरतबा लाइव सेशन के दौरान एक शख्स ने नाजेबा हरकत की थी जिस वक्त वो बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। हानिया आमिर उस वक्त भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जब वो एक डायरेक्टर के घर पे उनके बेटों का जो बुखार था उसका पता लेने के लिए गई थी और जाकर उन लड़कों के ऊपर लेट गई थी और उसके बाद वो उनके वीडियोस जो थे वो बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे। इसके अलावा भी हानिया आमिर जो है आए रोज़ किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का शिकार होती हैं। उस वक्त भी हानिया आमिर बहुत ज़्यादा इस कंट्रोवर्सी का शिकार हुई थी जब उन्होंने लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि उनकी आसिम अजहर के साथ जो है वो एक अलेजेड दोस्ती है। लेकिन उसके बाद लोगों ने उस दोस्ती को एक और ही रंग दिया था। लोगों ने कहा था कि ये दोनों लिव इन में रहते हैं और लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको इस तरह सरेआम लोगों के सामने बताना, और ख़ास तौर पे इन एक्टर्स को, इन सिंगर्स को लोग फॉलो करते हैं तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे मुआशरे के लिए एक तबाहकुन मैसेज देती हैं। उसके बाद आपको याद होगा कि हानिया आमिर जो हैं वो सामने आई थी और उन्होंने आकर अपनी वजाहत पेश की थी और उन्होंने कहा था कि आसिम अजहर के साथ उनकी सिर्फ अच्छी दोस्ती है, जिस पर लोगों ने उल्टा उनकी बात मानने के बजाय उनको और ज़्यादा ट्रोल किया था, क्योंकि लोग ये कहते थे कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते और उनका जो ये रिश्ता है उसकी जो फीलिंग्स हैं उसको हम समझ सकते हैं। फिर कुछ अरसे के बाद आपने देखा कि खबरें आई कि आसिम अजहर और हानिया आमिर जो है उनका ब्रेकअप हो गया। लेकिन आसिम अजहर के लिए इस तकलीफ से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल नज़र आता था लोगों को, ऑडियंस को। और उसके बाद फिर आपने देखा कि आसिम अजहर जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और उनकी मंगनी हो गई मीरब के साथ। अलबत्ता हानिया आमिर जो है वो अपने अक्सर एलिजिड रिलेशनशिप्स में नज़र आती हैं लेकिन उनका कोई भी अनाउंस्ड रिलेशनशिप कभी भी सामने नहीं आया। अब ऐसे में आसिम अजहर क्योंकि एक सिंगर हैं तो वो डिफरेंट कॉन्सर्ट्स के लिए या डिफरेंट कॉन्सर्ट्स के बीच में जब परफॉर्म करने के लिए जाते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो हानिया आमिर के नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी एम्बैरेसमेंट होती है, ख़ासतौर पे वो अपने नए रिलेशनशिप में हैं। ऐसे में ये वाक़या पेश आया है अभी 2 दिन पहले जब आसिम अजहर जो हैं वो कराची में एक अदबी मेले में शरीक थे और उस शो के, उस अदबी मेले के जो होस्ट थे वो थे जी यासिर हुसैन। और जिस वक्त वो बात कर रहे थे उसी दौरान जो मंचले हैं, जो नीचे ऑडियंस हैं, उन्होंने उनकी साबका गर्लफ्रेंड यानी कि हानिया आमिर के नाम के नारे लगाना शुरू कर दिए, जिसके ऊपर आसिम अजहर जो हैं वो काफ़ी भड़के, काफ़ी सीखपा हुए। और उसके बाद उन्होंने नारे लगाने वाले जो नौजवान थे उन सबको मुखातिब करके कहा कि क्या हो गया है बेटा, क्वेश्चन मार्क। उन्होंने उस इदारे का नाम लिया, उन्होंने कहा IBA आए हो या किसी पागल खाने में आए हो। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे आसिम अजहर और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा ना करना कि फिर पूरा साल स्टूडेंट से जलील होते फिरो। इतने गुस्से में आ गए थे आसिम अजहर। इस मौके पर जो यासिर हुसैन है
انہوں نے بھی صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ یہاں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس لیے ریلیکس ہو جائیں، اور کانسرٹ جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہو، یا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ عاصم اظہر اتنے غصے میں آ گئے ہیں کہ وہ کانسرٹ کو چھوڑ کر چلے جائیں اور یہ کانسرٹ جو ہے یہ کینسل ہو جائے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ جو یاسر حسین ہیں انہوں نے اس چیز کو شاید اس لیے کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہوگی کیونکہ وہ جو لڑکے تھے جو ہلڑ بازی کر رہے تھے، ہو سکتا تھا کہ ان کی کوئی ہاتھا پائی ہو جاتی یا وہاں پر کوئی اس طرح کا انپلیزنٹ واقعہ پیش آ جاتا جس کی وجہ سے ان کو یہ کانسرٹ جو ہے وہ کینسل کرنا پڑتا۔ اس سے پہلے بھی کئی کانسرٹس جو ہیں وہ آج تک پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہو چکے ہیں کینسل۔ اس سے پہلے بہت سارے سنگرز جو ہیں یہ کر چکے ہیں، اور اسی وجہ سے یاسر حسین نے جب IBA کے تمام اسٹوڈنٹس کو یہ کہا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کانسرٹ چلے اور کینسل نہ ہو تو آپ برائے مہربانی اس طرح کے نعرے لگانا بند کر دیں، جس کے بعد اس سچویشن کو سنبھالا گیا۔ لیکن عاصم اظہر جو ہے ان کی پرفارمنس میں پھر وہ بات نظر نہیں آئی، وہ سپارک نظر نہیں آیا، اور وہ کافی لوگوں سے اوفینڈڈ نظر آئے۔ چلیے اب جناب بات کر لیتے ہیں دوسری خبر کے بارے میں۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستانی آرٹسٹ ہیں وہ بھرپور طریقے سے آواز اٹھا رہے ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں فلسطین کے حق میں، لیکن کچھ ہمارے سپر سٹارز ایسے ہیں جو بالکل خاموش ہیں، بالکل چپ سادھ لی ہے انہوں نے، اور اس کی وجہ سے ان کے جو اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ ان کی جو فین فالوئنگ ہے وہ ملینز میں ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ان کو شرم دلا رہے ہیں کہ آپ لوگ ابھی تک اپنے پلیٹ فارم سے فلسطین کے حق میں بات کیوں نہیں کر رہے، اور اسی ٹرولنگ کا سب سے زیادہ شکار ہوئی عائزہ خان۔ عائزہ خان کے انسٹاگرام کے اوپر ملینز میں فالوورز ہیں، تقریباً اپروکسیمیٹلی اگر ہم بات کریں تو 13 ملین ان کے فالوورز ہیں۔ آئے روز وہ اپنے شوٹس وہاں پر جو ہے وہ شیئر کرتی رہتی ہیں، پکچرز شیئر کرتی ہیں، انڈورسمنٹس کرتی ہیں، اور یہ 13 ملین لوگ جو ہیں پاکستان بھر سے ان کو پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، مان دیتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں نے بہت زیادہ تنقید کرنا شروع کر دی عائزہ خان پہ اور ماہرہ خان پہ کہ یہ ہماری پاکستان کی ایکٹریسز ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ان کو چاہیے تھا کہ یہ فلسطین کے حق میں کوئی نہ کوئی پوسٹ کرتے، لیکن عائزہ خان جو ہے وہ لگاتار تنقید کے باوجود بھی اپنے انسٹاگرام پہ کسی قسم کی پوسٹ کرنے سے گریزہ رہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ عائزہ خان نے اچانک جب بہت زیادہ تنقید بڑھ گئی تو فلسطین کے اوپر پوسٹ کی، مگر اس پوسٹ کو پوسٹ کرتے ہی انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ آخر اس کے پیچھے سارا معاملہ کیا ہے، پورا معاملہ کیا ہے، اس کی تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کرتی ہوں، بتاتی ہوں کہ گزشتہ دنوں ہوا یہ کہ عائزہ خان جو ہے ان کو جب اسرائیل فلسطین کی جو کشیدگی ہے اس پہ خاموش رہنے کی وجہ سے سوشل میڈیا صارفین نے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا، تو خاص طور پہ لوگوں نے کہا کہ 13 ملین آپ کے فالوورز ہیں تو آپ کو اس قدر مقبولیت کے باوجود بھی اسرائیلی حملوں پہ جو ہے وہ آپ کی خاموشی دیکھ کر جو ہے وہ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اس کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے کیا کیا، عائزہ خان سے سوال کیا کہ آخر کس وجہ سے وہ فلسطین کے معاملے پہ خاموش ہیں۔ اس کے بعد صارفین نے یہ بھی کہا کہ وہ عائزہ خان کا بائیکاٹ کر دیں گے اگر انہوں نے فلسطین کے حق میں کوئی پوسٹ نہ کی، اور یہاں تک بھی کہا کہ عائزہ خان کے خلاف کیمپین کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے اور انہیں سوشل میڈیا سے انفالو کرنے کے لیے بات چیت بھی شروع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ عائزہ خان نے جیسے ہی دیکھا کہ ان کے فینس جو ہیں وہ ان سے کافی اوفینڈڈ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انفالو کر دیں گے، تو اس کے بعد صارفین کی تنقید کے بعد عائزہ خان نے گزشتہ روز جو ہے وہ کیا اپنے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ کی جس میں انہوں نے فلسطین کے لیے سوشل میڈیا پر آواز نہ اٹھائے جانے کی وجہ بتائی۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ روزانہ دعا کرنا روزانہ پوسٹ کرنے سے زیادہ طاقتور ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور دوسروں پر انگلی اٹھانے کے بجائے ایک دوسرے پہ الزامات لگانے سے گریز کریں۔ اس وقت یہ اسکرین شاٹ میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا رہی ہوں جس کو ابھی وہ ڈیلیٹ کر چکی ہیں۔ اس کے بعد عائزہ خان کی جو ڈیلیٹ شدہ انسٹاگرام پوسٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کے بھی بچے ہیں اور ہم سب اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ سب ان فلسطینی عوام کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا، لیکن مجھے اللہ پر امید ہے، یقین ہے کہ اللہ بہت جلد انصاف دلائے گا، آمین۔ اور پھر یہ ٹویٹ جو ہے انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ عائزہ خان نے اپنی اس پوسٹ پر کمنٹ سیکشن کو بند کیا ہوا تھا اور انہوں نے اپنی یہ پوسٹ جو ہے پھر وہ ڈیلیٹ بھی کر دی، اور ڈیلیٹ کرنے کی وجہ بھی انہوں نے لوگوں کو نہیں بتائی، اور لوگوں نے جو ہے ان کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے کافی زیادہ برا بھلا کہا۔ حالانکہ ان کی وہ والی جو پوسٹ تھی اس پہ کامنٹ سیکشن آف تھا، لیکن لوگوں نے ان کی باقی پکچرز کے اوپر جا کر لکھا کہ شرم کرو، تم مغربی کٹ پتلی ہو۔ اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ اسرائیل کے غزہ کے اوپر جو وحشیانہ حملے ہیں اس میں اب تک جو فلسطینی ہیں ان کی 11,000 سے زیادہ شہداء کی تعداد ہو چکی ہے، اور پوری دنیا جو ہے اس وقت فلسطین کے حق میں باہر نکل رہی ہے۔ وہ ممالک جن کے اوپر پابندی ہے، جرمنی کو لے لیں، آسٹریلیا کو لے لیں، اٹلی کو لے لیں،
لنڈن کو لے لیں جو کہ کھل کر اسرائیل کو ان کی حکومتیں جو ہیں وہ کر رہی ہیں سپورٹ، لیکن اس کے باوجود وہاں کے عوام جو ہیں فلسطین کے حق میں باہر نکل رہے ہیں. ایسے میں ہمارے آرٹسٹ جو ہیں، ہمارے جو سپر سٹارز ہیں جن کو ہم بناتے ہیں سپر سٹار، ان کی مجرمانہ خاموشی پر لوگوں کا سوال اٹھانا تو بنتا ہے. کیونکہ ابھی کچھ ہی دن پہلے ٹرول ہوئی ہیں وسیم اکرم کی بیوی بھی، جن کا نام شنیرہ ہے اور ان کا تعلق آسٹریلیا سے ہے، اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ کھل کر بات نہیں کر سکتی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کھل کر اسرائیل کے حق میں بات نہیں کر سکتی کیونکہ وہ پاکستان میں رہتی ہیں، جس کے بعد لوگوں نے ان کو کافی ٹرول کیا تھا اور ان کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا تھا. اور اس سے پہلے عمران خان کی جو مسز ہیں جمائمہ، وہ بھی اسرائیل کے حق میں بہت ساری باتیں کر چکی ہیں. تو جناب یہ تھیں آج کی 2 خبریں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ کیا ہمارے جو سٹارز ہیں وہ سٹارز تو بن جاتے ہیں لیکن ان کو پبلک ہینڈلنگ نہیں آتی، ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ جب کراؤڈ کو اس طرح کے نعرے لگاتا ہے تو ان کو کس طرح سے اگنور کرنا ہے، یا ان کے ساتھ پنگا لے کر ان کو گالیاں دینا شروع کر دینا ہے، ان کو برا بھلا کہنا ہے، یا پھر بیہیویئر کی جو مینجمنٹ ہے کیا وہ ہمارے آرٹسٹوں کو سیکھنی چاہیے نہیں سیکھنی چاہیے. اور لوگوں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی سٹار سامنے آ جاتا ہے تو کوئی کامنٹ پاس کرنے سے پہلے وہ سوچیں کہ وہ بھی ایک انسان ہے، اس کو بھی برا لگ سکتا ہے، لوگ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ دونوں سائڈ سے ہونی چاہیے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ عائزہ خان اور ماہرہ خان کے حوالے سے آپ جو یہ سارا معاملہ میں نے آپ کو بتایا اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے ہمیشہ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.